بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جن کے ہاتھ اور پاؤں میں جلن ہوتی ہے، بعض ہوتے ہیں جن کے معدہ میں جلن ہوتی ہے، پیٹ میں جلن ہوتی ہے، تو اس کے علاج کے لیے ایسے مریض ٹھنڈی ادویات اور ٹھنڈے قسم کے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں۔ نہ صرف مریض ہی ایسا کرتے ہیں بلکہ بہت سارے معالج اور بہت سارے حکماء بھی سینے کی جلن ہو، پیٹ میں جلن ہو، ہاتھ اور پاؤں میں جلن ہو، تپش ہو، تو اس کا علاج وہ ٹھنڈے قسم کے مشروبات اور ٹھنڈی قسم کی ادویات سے کرتے ہیں۔ ادویات کے اندر وہ سفوف ٹھنڈک بھی استعمال کرواتے ہیں، املی آلو بخارا بھی استعمال کرواتے ہیں، شکنجبی بھی استعمال کرواتے ہیں، کچی لسی بھی استعمال کرواتے ہیں، شربت فالسہ ہے، ایون کہ وہ شربت فولاد بھی استعمال کرواتے ہیں جو کہ انتہائی خشک ہوتا ہے، اور یہ مریض پر ظلم کے مترادف ہے کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں میں جلن ہو رہی ہے اور ہم لوگ اس کو شربت فولاد جیسی انتہائی خشک چیز کو استعمال کروا رہے ہیں۔ تو حکیم انقلاب صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تحقیقات علاج بالغذا کے اندر لکھتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ جسم میں جہاں کہیں بھی سوزش، جلن اور تپش پائی جائے گی، یاد رکھیں کہ وہ جسم میں گرمی کی علامت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جسم کے اندر ترشی، خشکی اور تذابیت اور سردی کی علامت ہے۔ جلن کا پایا جانا پیٹ میں ہو، معدہ میں ہو، پاؤں میں ہو، حتیٰ کہ لکھتے ہیں کہ پیاس تک، اگر آپ کو پیاس کی بھی شدت ہے، اٹ مینز کہ آپ کے جسم کے اندر ترشی کی زیادتی ہے، خشکی کی زیادتی ہے، تذابیت کی زیادتی ہے۔ تو اس کے علاج کے لیے فرماتے ہیں کہ ہمیں ٹھنڈی ادویات اور ٹھنڈے قسم کے مشروبات کا استعمال نہیں کروانا چاہیے، بلکہ گرم ادویات، گرم خشک یا گرم تر ادویات کا استعمال کروانا چاہیے۔ اگر تو مریض کی جو مزاج ہے، تحریک ہے، وہ عضلاتی اعصابی ہے، خشک سرد مزاج ہے اس کا، تو پھر ہمیں گرم خشک یعنی غدی عضلاتی ادویات کا استعمال کروانا چاہیے، جس کے اندر تریاک معدہ بہترین ہے، وہ استعمال کروائیں، گرم پانی کا استعمال کروائیں، اور اگر مزاج اس کا خشکی گرمی یعنی عضلاتی غدی کی طرف مائل ہے تو پھر ہمیں غدی اعصابی ادویات یعنی گرم تر ادویات کا استعمال کروانا بہترین ہوگا، جس کے اندر آپ غدی اعصابی شدید بھی استعمال کروا سکتے ہیں، غدی اعصابی ملین بھی استعمال کروا سکتے ہیں، یا اس طرز کی دیگر جو غذائیں ہیں وہ ہم اس کو، یا گرم پانی ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ اس کے جسم کی جو ترشی ہے، تذابیت ہے، جلن ہے، تپش ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں بہت سارے لوگ، بہت سارے مریض یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جسم کے اندر تو سردی زیادہ ہے یا ترشی زیادہ ہے، تو اس کے اندر جلن کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جسم کے اندر سردی اور ترشی زیادہ ہے تو جلن کیسے ہو سکتی ہے؟ جلن تو ہونا چاہیے نا، کہ جسم کے اندر حدت زیادہ ہے، گرمی زیادہ ہے، تب جلن ہونی چاہیے۔ سردی اور ترشی سے کیسے جلن ہو سکتی ہے؟ یہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ کے ہاتھ میں برف کی ایک ڈلی پکڑا دی جائے تو آپ کتنی دیر تک اس کو ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں؟ 2 منٹ، 3 منٹ، یا میکسیمم 4 منٹ تک اس کو پکڑ سکتے ہیں نا۔ اس سے زیادہ آپ کے اندر اس کو پکڑنے کی استعداد نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ کیوں نہیں طاقت؟ کہ وہ آپ کا ہاتھ جلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک کی، حالانکہ برف تو ٹھنڈی ہے نا، یہ تو گرم نہیں تھی، تو اس ٹھنڈک کی شدت کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں جلن شروع ہوگی، اور اس حد تک اس شدت سے وہ جلن ہوئی کہ وہ اس کو پکڑنا آپ کے استعداد میں یا آپ کی طاقت میں نہیں رہا۔ بے عینہ ہی جب انسان کے جسم کے اندر
ترشی اور تذابیت کی زیادتی ہوتی ہے، تو یاد رکھیں جسم کے اندر بھی اسی طریقے سے تلخی اور جلن اور تپش اور گھبراہٹ پائی جاتی ہے، جس کا علاج قانون فطرت، قانون طب اور سائنٹیفک اور قدرتی اور فطرتی یہی ہے کہ جسم کے اندر گرمی اور حرارت پیدا کی جائے۔ یاد رکھیں ایک بات، اگر معدے میں السر ہے، معدے کے اندر زخم ہو چکے ہیں، انتڑیوں میں زخم ہو چکے ہیں، اگر اس وجہ سے جلن ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں علاج تھوڑا سا مختلف کرنا پڑے گا۔ ترش چیزیں پھر بھی ہمیں استعمال نہیں کروانا ہوگی، بلکہ پھر ہمیں عارضی طور پر تر گرم ادویات یعنی اعصابی گدی ادویات کا استعمال کروانا چاہیے۔ اعصابی گدی کے اندر آپ سیر بادیاں ہے یا اعصابی گدی تریاک ہے شیر اشر والا، وہ عارضی طور پر 1 ماہ کے لیے یا چند دنوں کے لیے وہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ شربت بزوری بھی چند دنوں کے لیے استعمال کروا سکتے ہیں۔ جیسے ہی وہ جلن ختم ہوگی تو بالآخر آپ کو لوٹ کر پھر اپنے اصل علاج کی طرف آنا ہوگا۔ آپ کو پھر 4 نمبر پر یعنی گرم خشک اور گرم تر ادویات کی طرف ہی لوٹنا ہوگا، کیونکہ یہی فطرتی، قدرتی اور سائنٹیفک طریقہ علاج ہے۔